بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام اقبال کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالغفور راشد حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے اقبال کا طنز و مزاح، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب۔ آپ ایف سی کالج لاہور میں اردو کے پروفیسر ہیں اور بڑے معروف مزاح نگار، محقق، شاعر، کالم نگار، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ ظرافت کے ساتھ گہرا شغف رکھتے ہیں اور بڑے معروف بھی ہیں۔ بلکہ مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے گھر کے باہر ظرافت منزل لکھا ہوا ہے، اور اسی ٹاپک پہ یا اسی عنوان پہ آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور مزاح نگاری کے ساتھ ساتھ آپ کالم نگاری بھی کرتے ہیں، اور تقریباً 19 کتابیں آپ کی معرض وجود میں آ چکی ہیں۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں جناب ڈاکٹر اشفاق ورک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اسی موضوع پر آغاز کرتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اقبال ہمارے بڑے معروف شاعر ہیں، صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں ان کا جانا پہچانا نام ہے۔ بڑے محقق اور فلسفہ فکر کے بارے میں بڑا ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، تو طنز و مزاح میں بھی انہوں نے طب آزمائی کی ہے۔ تو آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے آپ کے طنز و مزاح کے بارے میں؟ ناظرین کو آپ کچھ بتلانا چاہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ راشد صاحب، اور پیغام ٹی وی کا بھی بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت موضوع ہے، اور اقبال جیسا کہ آپ نے کہا کہ اقبال ہمارا فخر ہے۔ جی، وہ صرف شاعر نہیں ہیں، وہ شاعر سے بہت اوپر ہیں۔ وہ ایک فلاسفر بھی ہیں، وہ ایک رہنما بھی ہیں۔ وہ شاعر صرف انٹرٹینر ہوتا ہے، جی، ان کے پاس ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے۔ ان کی ایک سوچ اور فکر جو ہے وہ بہت دور تک جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بصیرت اور بصارت دونوں ان کی بہت کمال کی ہیں۔ جہاں تک مزاح کا تعلق ہے، اقبال پہ تو ظاہر ہے بہت لکھا گیا۔ اقبال کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، نہ اردو شاعری میں، نہ ہمارے پاکستان میں یا بر صغیر کا ان کے مقابلے کا کوئی قلم کار ہے ہی نہیں۔ بلکہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایران والے بھی ان کی فارسی شاعری کے حوالے سے ان کو بہت آنر دیتے ہیں۔ ان کی کتابوں کو جو ویٹیج ہے، وہ جو ان کا ٹاپ کا، بلکہ انہوں نے جو ریٹنگ کی اپنی 1000 سالہ ادب کی، اس میں جو 4 یا 5 لوگ انہوں نے منتخب کیے، ان میں ایک نام اقبال کا بھی ہے۔ تو اس حوالے سے اقبال ایک بہت بڑا نام ہے۔ جہاں تک مزاح کا تعلق ہے، مزاح کے بارے میں مختلف طرح کی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ کوئی کہتے ہیں یہ ادب کی ایک صنف ہے، کوئی کہتے ہیں یہ ایک حربہ ہے، کوئی کہتے ہیں محض ہنسنا ہنسانا ہے۔ مزاح جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک حس ہے، صحیح، ایک سینس ہے۔ غالب نے کہا تھا نا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آدمی جو ہے وہ ہر وہ فرد جو آدم کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لوگوں جو آدم کی اولاد ہے، اس کو انسان بننے میں باقی کردار اخلاقیات اپنی جگہ پہ، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی 5 سینسز ہیں، 5 حصے ہیں، حواس خمسہ جسے کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حواس خمسہ پہ اگر ہم زندہ ہیں تو حواس خمسہ پہ تو بندر بھی زندہ ہے، بطخ بھی زندہ ہے، بھیڑ میں بھی ہیں، بکری میں بھی ہیں، مکھی میں بھی ہیں۔ انسان ہونے کے لیے 3 حصے جو ہیں وہ اور ضروری ہیں۔ وہ جتنی ڈیولپ کرتے چلے جائیں گے، آپ انسانیت کے مقام پہ اتنا ہی بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ ان میں ایک تو ہے کامن سینس، جسے ہم سوجھ بوجھ بھی کہتے ہیں، جسے ہم عام سینس بھی کہتے ہیں، جسے وہ کامن سینس، نام کامن سینس ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ اتنی کامن نہیں ہے، ناٹ سو کامن۔ اسے فہم و بصیرت بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، فہم بصیرت بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ انگریزی کا ایک رائٹر ہے مارک ٹوین، اس نے کہا تھا کہ
سم پیپلز آر وائز اینڈ ادرز آر ادر وائز. تو ہمارے ہاں ادر وائز زیادہ ہیں. وائز ہونے کے لیے جو 3 حصے چاہیے ان میں ایک تو ہے کامن سینس. یہ اگر ہم میں نہیں ہے تو اس سے ہم اپنے آپ کو ریٹ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے حصے جمال، جمالیاتی حص یا استھیٹک سینس جسے کہتے ہیں. اس کا تعلق صرف شکل سے نہیں ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے فلاں بڑا خوبصورت. یہ رویوں میں بھی ہوتی ہے، یہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، یہ آپ کے بول چال میں، یہ آپ کے کردار میں، یہ آپ کے ہر ایک چیز میں. مطلب ہاں، اور یہ ہے کہ آپ کے جہاں آپ بیٹھتے ہیں رہتے ہیں، آپ کے گھر سے، آپ کے لباس سے، ہر جگہ سے اس کا احساس کی. یہ بھی بڑی ضروری ہے اس کی. اور 8ویں حص جسے کہنا چاہیے وہ ہے جمالیاتی. اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ جو خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. بہت اچھی بات آپ نے مطلب کہ اللہ جمیل و یحب الجمال. وہ مطلب جمال، وہ خود خوبصورت ہے تو وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے ارد گرد پہ اسی لیے کہا ہے نا کہ صفائی آدھا ایمان ہے ہمارا، ایمان کا حصہ ہے. تو صفائی میں بھی بہت ساری چیزیں کہ انسان اس کو ایکوریٹ رکھے، ان کو ایک مناسب سطح پہ. 8ویں حصہ ہے سینس آف ہیومر، صحیح، حصے مزاح. یہ 3 حصے مل کے ان 5 حصوں سے جب 8 کسی آدمی میں یہ پورے طور پہ کام کرنے لگتی ہیں تو وہ آدمی سے انسان بن جاتا ہے. اور اقبال کے بارے میں پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن میں یہ 8 کی 8 حصے بڑے اعلیٰ سطح پہ ان کے اندر موجود بدرجہ عتم موجود تھی، بدرجہ عتم موجود تھیں. اور نہ صرف موجود تھیں، انہوں نے ان کا استعمال بھی کیا. اپنی گفتگو ان کی دیکھ لیں. اب دیکھیے نا، عام طور پہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں، ذرا بڑے آدمی ہوتے ہیں وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں، وہ بڑے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، ان سے ملنا دشوار ہوتا ہے. اقبال تو پلنگ بٹھا کے تہمت باندھ کے گھر بیٹھے ہوئے. جو بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا ہنسنا بھی مجبوری کا اور ہنسنا بھی رونا کا، اور ایکٹنگ ہوتی ہے. نیچرل لائف ان کی نہیں ہے، فطری زندگی سے وہ دور ہوتے ہیں. اقبال اپنے اسی فطری، اپنے جو کہہ لیجئے کہ جو ان کا اپنے گاؤں کا، سیالکوٹ کا، یا اپنے گھر میں جو لباس پہنتے ہیں، تحمد ہے، بنیان ہے، یا اور بھی جو مطلب جو عام طور پہ وہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ساتھ. کمال ان کا دیکھیے کہ بڑے سے بڑا لیڈر ہندوستان کا آ جاتا ہے تو اس سے اس کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. ایک تانگے والا ملنے آ جاتا ہے، اس کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. علی بخش آ جاتا ہے، اس کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. اور بے تکلف دوست آ جاتے ہیں تو وہاں ایک ظریف اقبال سامنے آتا ہے جو اپنی پھبتیاں بھی کس رہا ہے اپنے دوستوں کے اوپر، جملے بھی کس رہا ہے کبھی. اور پھر محفل میں باقاعدہ طور پہ مقابلے ہوتے ہیں یا اقبال کے وہ جملے لوگ سننے کے لیے آتے ہیں. تو اس لیے حصے مزاح اقبال میں بہت اعلیٰ پیمانے کی موجود تھی. یہ اور مزاح کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، لسان العرب میں لکھا ہے کہ ایسی ہنسی جو خیر اور تلطف پر مبنی ہو. کیا بات، کیا بات. جس میں بہتری بھی ہو اور لطف بھی ہو. مطلب یہ 2 چیزیں اگر اس کے بغیر ہے تو وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، وہ مزاح نہیں ہو سکتا. مزاح تو میں نے کہیں پہ مطلب لکھا بھی تھا کہ زندہ دل ہونا زندہ ہونے سے بھی زیادہ ضروری ہے. کیا بات. تو اس لیے اگر ہم زندہ دل نہیں ہیں، اقبال کا تو میسج یہ ہے، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ. تو زندہ عمومی طور پر نا جب یہ طنز و مزاح کا نام سامنے آتا ہے تو لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ ایسا مزاح جس میں تحقیر ہو یا پھکڑ پن ہو. لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. بس یہی ایک غلط فہمی ہے. ہاں مطلب اس کی سطح ہیں. جس طرح سے شاعری کی، جس طرح سے ہر چیز کی آپ کو بازار میں 10 قسمیں مل جائیں گی، اس میں نچلے درجے کی بھی مل جائیں گی. آپ فلمی گیت کو بھی شاعری کہیں گے، یہ آپ کی مجبوری ہے کہ وہ شاعری وہ اپنے ردیف قافیے کے ساتھ آ رہی ہے. لیکن اقبال کی شاعری بھی شاعری ہے. ہم اس کو شاعری کہنے سے اسی طرح سے اس کو بھی مزاح کہیں گے. یہ جو سٹیج پہ بولا جا رہا ہے، یہ جو جگتے ہم عام طور پہ نچلے درجے کی مطلب ہم کرتے ہیں، ہے وہ بھی مزاح. لیکن اس سے اس کا کیلیبر، شخصیت جو ہے، دنیا کی بڑی شخصیات کے ہاں جو مزاح ملتا ہے، اب بڑی مطلب اس سے بڑی ہمارے نبی جو آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑی شخصیت ہمارے سامنے، ان سے بڑا نمونہ ہمارے سامنے کیا ہوگا. لیکن ان کی بھی آپ جو پرسنل لائف ہے،
جو صحابہ کے اس سے مزاح ساتھ موجود جو ہے۔ دوستوں کے ساتھ وہ مطلب جب بیٹھتے ہیں تو وہ ایک شگفتگی، ایک مسکراہٹ اور ان کے چہرے پہ مطلب وہ ہر وقت موجود رہتی تھی، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ جو بات مزاح کے انداز میں مسکراہٹ کے ساتھ سمجھائی جا سکتی ہے یا دوسرے کے دل میں ڈالی جا سکتی ہے، وہ غصے کے ساتھ نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو اس لیے مزاح ایک حربہ بھی ہے، مزاح ایک حسن بھی ہے، مزاح ایک زندگی کو خوبصورت بنانے کا عمل بھی ہے۔ تو اس لیے اقبال کے ہاں بھی یہ مزاح جو ہے وہ بہت اعلیٰ پیمانے پہ موجود تھا، جو انہوں نے عام زندگی میں بھی اس کا مظاہرہ کیا اور اپنے کلام میں بھی اس کا اظہار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جب آپ عوام سے ملتے تھے تو آپ تبسم سے ملتے تھے، لیکن جب اللہ سے ملتے تھے تو اس میں پھر تخشع یعنی وہ ڈر ہوتا تھا اور خوف اور محبت ہوتی تھی۔ تو آپ کا جو اس سے مزاح ہے اس میں لطافت بڑی نمایاں ہے، تو اقبال نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ لطافت نمایاں رکھی ہے۔ جی بالکل، مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر علامہ اقبال کا رویہ وہ ہوتا جو عام طور پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینے والے، بڑا وہ نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، لوگ بڑا سمجھے۔ تو اس لیے یہ فرق ہے۔ تو اقبال کو بھی اگر وہ اس طرح سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، اور میرا خیال ہے کہ اقبال کو جو یہ عطیہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ کلام کا اور یہ جو مطلب شاعری کا، شاید اس طرح سے ان کو ودیت نہ ہوتا۔ تو اقبال پبلک میں رہنے سے وہ جو ایک کتھارسس ہوتا ہے، جو ہنسنا ہنسانا، مل بیٹھنا، یا آپ کو شگفتگی کے ذریعے جو چیزیں سوجھتی ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ اقبال کی شخصیت کا، اور وہ ان کا وہ ڈیرا اور ان کا وہ گھر جو ہے وہ ہر ایک کے لیے وہ دروازے کھلے ہوئے تھے، لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے، بعض لوگ سارا دن بیٹھے رہتے تھے، لیکن ان کی بات بھی نہیں کرتے تھے، ان کی باتوں کو وہ انجوائے کرتے تھے، لطف لیتے تھے ان سے۔ میرا خیال ہے صرف شاعر نہیں، کسی بھی شعبے میں جو مادی اور سطحی مقام پہ رہتا ہے تو وہ پھر اسی مقام پہ رہ جاتا ہے۔ تو اقبال تو ان سے بہت بلند تھے، وہ مادیت سے بھی اور سطحیت سے۔ اور راشد صاحب عام زندگی میں بھی دیکھ لیجئے، جتنی بڑی شخصیت ہوگی اس کے ہاں شگفتگی کا پہلو، قائد اعظم کو کتنا سنجیدہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑے لیے دیے رہنے والے، لیکن ان کے بعض جملے ایسے، مثلا ان سے کسی مخالف وکیل نے سوال کیا کہ آپ تو پہلے کانگریس میں ہوتے تھے، اب آپ مسلم لیگ میں آ گئے ہیں کہیں ایک تو انہوں نے کتنا برجستہ جواب دیا، کہتے ہیں پہلے تو میں تیسری جماعت میں بھی ہوتا تھا۔ تو مطلب یہ وہ بات جو میرا خیال ہے کہ گھنٹہ بحث کر کے نہیں سمجھائی جا سکتی تھی، وہ ایک جملے میں انہوں نے سمجھا دی۔ تو اس لیے یہ خوبصورتی ہے مزاح کی۔ یقیناً بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب، اور موضوع ہے اقبال کا طنز و مزاح۔ تو جناب اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ناظرین کو ذرا ان کی رہنمائی فرمائیں کہ عمومی طور پر جو شاعری ہے، طنز و مزاح کی شاعری، وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کی تفریح طبع کے لیے، تو اقبال کیا اس سے منفرد شاعری کرتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ یقیناً میں نے پہلے بھی جو بات ہوئی ہے کہ مزاح کا بنیادی مقصد تو انٹرٹین کرنا ہے۔ عام شاعر میں اور اقبال میں یہ فرق تھا کہ عام شاعر کا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ شاعری کی سطحیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے یک سطحی شاعری، ایک کہکا لگایا اور ختم ہو گئی، بلبلے کی طرح، پانی کے اوپر بلبلہ پھوٹا اور وہ تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا۔ اس کی ایک ٹھیک ہے، وقتی طور پہ اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ اور ہمارے زیادہ تر جو مزاحیہ شاعر ہیں، مشاعرے کے شاعر ہیں، انہوں نے بس کسی لطیفے کو جو ہے وہ ردیف قافیے میں پابند کیا اور ایک کہکا لیا اور وہ ختم ہو گئی۔ اقبال کا مسئلہ جو ہے وہ صرف مزاح نہیں تھا، اقبال کا مسئلہ، ان کے پاس ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ اس پیغام کو ظاہر ہے کہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے اقبال نے، اگرچہ اقبال کے کلام میں یہ بھی ہے کہ مزاح کے ساتھ ساتھ طنز بھی، وہ بھی، کیونکہ وہ جو حالات دیکھتے تھے یا جو صورتحال، یہ قدرتی طور پہ بات ہے، جو آدمی سوچنے والا ہوتا ہے، جس کی نظر بہت دور رس ہوتی ہے، وہ جب چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ اس کے مطابق نہیں جا رہی ہوتی، لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے،
تو وہ پھر طنز کا سہارا بھی لیتا ہے۔ تو اقبال نے بھی اپنی شاعری میں طنز کا سہارا بھی لیا، مزاح کا بھی سہارا لیا، اور ظاہر ہے کہ اقبال کی شاعری کو کی ہوئی شاعری جو ہے تقریباً 100 سال ان کو ہو گیا ہے، تو اگر وہ عام شاعری یا یکسطی شاعری ہوتی تو اس کا آج وجود بھی نہ ہوتا۔ اس زمانے میں کتنے لوگ مطلب موجود تھے، لیکن ان کا آج شاید اس طرح سے ہم نام بھی نہیں جانتے، چند سوائے چند ایک لوگوں کے۔ لیکن یہ ہے کہ اقبال کی شاعری کو آج بھی ہم سینت کے، سنبھال کے، آنکھوں سے پلکوں سے لگا کے رکھتے ہیں، تو اس لیے کہ اس میں مزاح کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی ہے، ایک درد بھی ہے قوم کا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اقبال کا طنز ہے وہ بنیادی طور پر نشتر کا کام کرتا ہے، کہ جو زخم پہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس کو درست اور توانا کرنے کے لیے؟ جی، طنز کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے۔ طنز کو مطلب یہ ہے کہ خوشگوار بنانے کے لیے ہی مزاح کا استعمال ہوتا ہے۔ مزاح جو ہے وہ ایک قدرتی طور پہ انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے، لیکن خالی مزاح صرف ہنسنے ہنسانے کے کام آتا ہے۔ جب اس میں کوئی مقصد ہو تو طنز جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، اور خالی طنز جو ہے وہ بہت کڑوی ہے۔ مزاح اس میں وہی کام کرتا ہے جیسے ایک کونین کی گولی کڑوی ہوتی ہے، یا کوئی دوا جو ہے وہ بہت کڑوی ہوتی ہے تو اس کو شوگر کوٹڈ کرتے ہیں۔ تو مزاح کا ایسا ہی مطلب اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ طنز ہے وہ ہمارے رویوں پہ، کہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اقبال کو یہ بڑا دکھ تھا، روتے تھے کہ ہم قرآن سے ہٹ گئے ہیں، ہم دین سے ہٹ گئے ہیں، ہم اپنے نبی کے رستے پہ نہیں ہیں، ہم نے ہندی ثقافت کو اوڑھ لیا ہے، ہم مغربی تہذیب کے جو ہے وہ پروردہ ہو گئے ہیں، یا ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ دکھ تو ان میں تھا، اور اس کے اظہار کے لیے شاعری میں انہوں نے طنز کا اظہار کیا، لیکن طنز کے ساتھ ساتھ شگفتگی کا دامن جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس میں ایک جیسے وہ یورپ والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک شاعرانہ انداز بھی موجود ہے، اس میں ایک ہلکی پھلکی جو ہے وہ شگفتگی بھی موجود ہے، جو ان کو وارن بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ شاعری جو ہے ظاہر طنز تو اقبال کی شکوہ سے لے لیں، جواب شکوہ لے لیں، ابلیس کی مجلس شورا لے لیں، طنز تو ایک بڑے فنکار کے ہاتھ میں ایک چابک کی طرح ہوتی ہے، جو وہ سوسائٹی کو جہاں وہ اس کو غلط یا سست رفتار دیکھتا ہے وہ اس کو رسید کرتا رہتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اقبال کا جو عہد ہے وہ امت مسلمہ کے زوال کا عہد ہے، تو وہ جو ان کا زوال ہے یا جو ان کی عظمت رفتہ چھن چکی ہے اس پہ وہ طنزیہ گفتگو کرتے ہیں اور نشتر لگاتے ہیں کہ ان کو بیدار کرنے کے لیے؟ یہ تو بالکل حقیقت ہے۔ اس چیز کا ادراک نہ صرف یہ ہے کہ اقبال کو خود ادراک ہو چکا تھا، احساس ہو چکا تھا کہ ہم جتنا بڑا پیغام ہمارے پاس ہے۔ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کے آنسو جو ہے وہ قرآن پاک کے اوپر گرتے رہتے تھے کہ اتنا بڑا میسج ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جو ہے وہ ایک خدا کو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو دین کا پیغام ہے، اتنا بڑا میسج، اتنی بڑی رہنمائی دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ تو اقبال کو یہ تھا، اقبال کا یہ بھی تھا کہ اقبال صرف پاکستان میں یا انڈیا میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا تھا، اس نے یورپ کی ساری تہذیبوں کو بڑی قریب سے دیکھا تھا، اور اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ سارے کاغذی پھول ہیں جو سجائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ڈرائنگ روموں میں، وہ بالآخر ختم ہو جائے گی۔ رہنے والا جو پیغام ہے وہ قرآن ہے، اور وہ ہمارے پاس ہے۔ لیکن المیہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، بلکہ انہوں نے کہا بھی بعض جگہوں پہ، ان کا دیکھیے احساس کتنا گہرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس اندیشے سے ضبط آہ کرتا رہوں کب تک کہ مغزادے نہ لے جائیں تیری قسمت کی چنگاری۔ میرے پاس ایسے ایسے اور بھی خیالات ہیں، میں اس ڈر سے نہیں ان کو بیان کر رہا کہ ان سے فائدہ لوگ اٹھا جائیں گے۔ تو دیکھیں نا اس حد تک احساس ہے اقبال کو۔ تو وہ امت مسلمہ کا درد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جتنا ان کا پاکستان کی جو ہے وہ نظریہ پاکستان، یا ان کا جو پاکستان کے لیے تصور پیش کرنا اور مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل ریاست کا ایک تصور دینا، اور ان کو یہ پیغام دینا کہ تم مطلب ہے کہ اس دین سے ہٹ کے تیری دانش ہے افرنگی، تیرا ایمان ہے زناری، تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ سازی کر، اب میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری، میری سوچ انگریزوں والی ہے، میرا ایمان ہندوؤں والا ہے۔ تو ایسے میں جب بھی پکارتے ہیں وہ
نبی کی ذات کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور ہمیں ایک راستے پہ، توحید کے راستے پہ چلنے کا وہ درس دیتے ہیں. تو یہ ایک مطلب میرا خیال ہے ہم اس سے ہٹ گئے ہیں جس کا اقبال کو احساس تھا، اور اقبال چاہتے تھے کہ جس طرح سے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے ان کی قوم کو بھی سمجھ آ جائے. تو یہ ان کا سارا سفر، ان کی ساری سٹرگل اسی بات کے لیے تھی. یہاں تو کہا جا سکتا نا کہ اقبال بنیادی طور پر شاعری کو انہوں نے ایک ذریعے کے طور پر اختیار کیا، لیکن کام ان کا بڑا تھا جو انہوں نے لیا، ایک تصور دیا، وہ خاص کر بیداری کا تصور تھا اور خودی کو بیدار کرنے کا تصور تھا. بالکل بالکل. اور پھر اقبال کا کمال یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سیدھا سیدھا پیغام دینا، عام طور پہ لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے. اقبال نے نہ صرف شاعری کی بلکہ شاعری میں بھی بے شمار مطلب طریقے انہوں نے اختیار کیے. فینٹیسی کا، کرداروں کا، تخیل کا، کہیں پہ جبریل کا ابلیس سے مکالمہ ہو رہا ہے، کیا بات، کہیں بندے کا انسان سے مکالمہ ہو رہا ہے، کہیں پہاڑ کا گلہری سے مکالمہ کر رہے ہیں، کہیں مکڑے کا مکھی سے جو ہے وہ مکالمہ ہو رہا ہے. اور ان سب میں راشد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آج میں نے کہیں لکھا بھی تھا کہ اگر ہم باقی نصاب کو الگ رکھ کے پہلی جماعت سے لے کے آخر تک صرف کلام اقبال پڑھا دیں قوم کو، پوری دنیا میں اخلاقیات سکھائی جاتی ہے، بلکہ اخلاقیات پہ زور دیا جاتا ہے کہ بچہ اگر اخلاقیات پہ مطلب ہے وہ کامل ہو گیا تو باقی کام تو وہ خود ہی کر لے گا. آج میں نے اقبالیات کا وہ پڑھاتا ہوں اپنی یونیورسٹی میں، تو میں نے بچوں کو، وہ چونکہ انگریزی میڈیم والے بچے ہوتے ہیں وہ اقبال کو اس طرح سے، تو میں نے ان کا سلیبس جو ہے وہ بچے کی دعا سے شروع کیا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے، اور بچوں سے میں نے کہا کہ ان کو آپ پڑھ کے آنا ہے، کل آپ نے اس پہ بات کرنی ہے. اور یقین جانے وہ بچے جو انگلش میڈیم والے تھے وہ حیران تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. ہم بھی ان کے مطلب اسکولوں میں ہمیں ماسٹر جو ہے وہ کہتا تھا پڑھو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں، لیکن اس کے معنی آج تک نہیں سمجھایا اس نے. تو ان بچوں نے دھیان سے پڑھانا، اور مطلب نہ شاید ہمارے ان اساتذہ نے خود سمجھا، تو ان لوگوں نے، بچوں نے یہ کہا کہ یہ نظم نہیں ہے، یہ بچوں کی نظم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نظم جو ہے یہ ایک منشور ہے زندگی کا، اور خاص طور پہ پوری نظم بھی نہ لیں، صرف ایک مصرع، زندگی ہو شمع کی صورت، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، صرف اس کو آپ اپنا منشور بنا لیں تو پوری انسانیت جو ہے وہ سنور سکتی ہے. تو اقبال کے پاس تو اتنا بڑا پیغام ہے اس کی، اور انہوں نے طریقے بدل کے مکالمے کی شکل میں، کہیں مختلف پیروڈیوں کی شکل میں، تضمینوں کی شکل میں، بڑے لوگوں کے افکار کی شکل میں، قرآن کی آیات کی شکل میں، انہوں نے ہمیں مختلف انداز میں ہمارے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کا یہ جملہ نا بڑا قابل غور ہے کہ اس وقت اگر ہم اپنے کالجز میں، اداروں میں قرآن یا سنت نہیں پڑھا سکتے، کم از کم کلام اقبال ہی پڑھا لیں، یہ ہمارے لیے کافی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ لب پیاتی سے شروع کریں، اور سمجھ کے اس کو سمجھا کے، صرف اقبال کی ہم نے تحسین تو بہت کی ہے، تعریفیں بہت کی ہیں، جناب وہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے فلاں، لیکن تفہیم نہیں کی. لیکن آپ بھی ذرا دھیان سے پڑھائیے گا کہ کوئی قدغن نہ لگ جائے. تو یہ ایک عمومی طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ اقبال اکبر الہ آبادی سے بڑے متاثر تھے اور ان کی سملیرٹی پائی جاتی ہے. جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. اکبر الہ آبادی اپنے عہد کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے شاعری کا، اور مزاح اور شگفتگی ان کی ایسی باکمال ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقبال ان سے بہت متاثر تھے. ان کی خط کتابت بھی ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے کو نظمیں بھی لکھ کے بھیجتے تھے، بعض اوقات اصلاح بھی لیتے تھے، اور اقبال نے ان کے رنگ میں لکھا بھی. اقبال نے ان کے رنگ میں جو شاعری سٹارٹ کی وہ، اور اکبر سے ظاہر متاثر جس سے ہوتا ہے، جب کسی کا آپ رنگ جو ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فلی طور پہ اس سے متاثر ہیں. تو ان کے جو بانگ درا میں ظریفانہ کلام ہے اقبال کا، تو وہ سارا اکبر کے رنگ میں ہے. لیکن اقبال کو بہت جلد احساس ہو گیا. میں نے پہلے بھی کہا کہ اکبر جو ہے وہ صرف انٹرٹینر تھا، یا کم از کم اپنے عہد کا ایک نقاد تھا. اس کے پاس وہ ذمہ داریاں نہیں تھیں، اس کے پاس وہ سناریو نہیں تھا جو اقبال کے پاس تھا. اقبال کے پاس پیغام بہت بڑا تھا. اکبر ٹھیک ہے اپنے انداز میں، اکبر یہاں تک بھی چل جاتا ہے کہ وہ کوئی لطیفہ، کوئی چھوٹی سی بات جو ایک مزاح کے طور پہ ہے، اس میں کوئی مطلب کی بات ہو نہ ہو،
میرا طریقے مذہب کیا پوچھتی ہو منی، شیعہ کے ساتھ شیعہ، سنی کے ساتھ سنی. بعض لوگ جو اس طرح کے مطلب ہوتے ہیں کہ ان کو کلیئر نہیں ہوتے، ان پہ ایک بات کی اور چھوٹا موٹا پیغام بھی اس میں دے دیا. ٹھیک ہے، لیکن اقبال کے پاس جو پیغام تھا وہ اسے، اور مزاح نگار کو اس طرح سے سنجیدہ بھی نہیں، جو ایک صرف مزاح نگار ہے نا اس کو اس طرح سے سنجیدہ نہیں لیا جاتا. تو اقبال کو یہی ڈر تھا کہ اگر میں صرف مزاح لکھوں گا تو میرے پاس جو پیغام ہے وہ اپنے اس بڑے پیغام کو مزاح کی خالی جو مزاح ہے اس کی نظر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کی نظر ہو جائے گا. ہاں، تو اس لیے انہوں نے اپنی شاعری کو وہ جو صرف مزاح ہے، صرف ظرافت ہے، ان کا مزاح بھی دیکھ لیجئے، وہ جہاں بھی مطلب ہے وہ بھی انہوں نے جو کیا ہے اس میں بھی ایک پیغام. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ناظرین، بڑا خوبصورت موضوع جاری ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اقبال کے طنز و مزاح پہ گفتگو جاری ہے اور ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب. ڈاکٹر صاحب، اقبال نے تہذیبوں پہ بڑا طنز کیا ہے اور اس میں ہم جاننا چاہیں گے کہ اس طنز سے انہوں نے مسلم قوم کو کون سا درس دیا ہے؟ جی، اقبال کا مختلف تہذیبوں کا تجربہ تھا. اقبال، بہت سارے شاعر ہیں جو اپنے ملک سے باہر نہیں گئے، وہ جو بات کریں گے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی ایک ہی طے ہے. ان کا وہ کنویں کے مینڈک ہیں، انہوں نے ادھر ادھر تو دیکھا ہی نہیں، بس اپنا جو ہے وہ انہوں نے پیغام جو ہے وہ دیا. اقبال نے مغربی تہذیب کا، جو زیادہ تر تہذیبیں اس وقت چل رہی تھیں، پھر ہندی تہذیب کا بہت نہ صرف مطالعہ کیا ہے، مشاہدہ بھی کیا ہے، بلکہ اس کو بھگتا ہے. تو اس لیے وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ یہ جو دونوں تہذیبیں ہیں یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، یہ انسان کی کامیابی یا فلاح کا کام نہیں کر سکتی. یورپ والوں کو بھی انہوں نے پیغام دے دیا کہ تمہاری تہذیب جو ہے وہ خودکشی کرے گی، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ ایک جو ہے جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. ان کو تو واضح طور پہ پیغام دے دیا. پھر ہندی تہذیب کے بارے میں بھی اقبال مطمئن ہندوؤں کے ساتھ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد بھی وہ اسی نتیجے پہ پہنچے تھے کہ یہ کوئی نہ تو کوئی یہ مذہب ہے نہ یہ کوئی تہذیب ہے، یہ بھی ایک طرح کا مطلب یہ ہے کہ ڈرامہ ہے جو انہوں نے رچایا ہوا ہے. اور ایک ہی تہذیب اقبال سمجھتے تھے کہ جو ہماری جس میں فلاح ہے، اور وہ اسلامی تہذیب ہے. وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس تہذیب کی طرف لانا چاہ رہے تھے. یہ اقبال کا ساری زندگی، ان کے کلام کا حاصل ہی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ تو ہمیں ان کی پیروی سے کچھ ملے گا، انگریزوں کی یا یورپ کی یا مغرب کی پیروی سے ملے گا ہمیں، اور نہ ہی ہمیں ہندوؤں کے ساتھ جو ہے اپنے مذہب کو خراب کرنا چاہیے. یا ان کے ساتھ بہت ساری تحریکیں ہندوؤں نے شروع کی کہ مطلب یہ ہے کہ ایک ہو جائیں، ہم ایک ہی خطے کے رہنے والے ہیں. کلچر کا نام لے کے کبھی شدھی اور سنگٹن نے کوششیں کی، کبھی کسی نے، لیکن اقبال اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے. جیسے خواجہ حسن نظامی کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں کی میم مل کے کبھی ہم نہیں بن سکتی. کیا بات. تو یہ احساس اقبال کو بھی بہت گہرا ہو چکا تھا کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہمارا کچھ بھی سانجھا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اسی ہندی تہذیب سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، اور وہ اسلامی تہذیب جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی تھی، قرآن کی روشنی میں، اجتہاد کی روشنی میں آج ہمیں اپنا رستہ تلاش کرنا چاہیے. اس لیے اقبال نے مطلب اس کو بہت پہلے جو ہے وہ جانچ لیا تھا اور ساری عمر اس کے لیے کوشش کرتے رہے. اپنے ان کے مقالے دیکھ لیں، ان کی تقریریں دیکھ لیں، ان کے پیغامات دیکھ لیں، ان کا کلام دیکھ لیں، ہر جگہ پہ وہ مسلم تہذیب یا اسلامی تہذیب کا پرچار کرتے ہیں. بلکہ وہ جا بجا قوم کو قرون اولیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں، حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. تو یہ ان کا ایک بڑا نمایاں پہلو ہے کہ وہ اپنی عظمت رفتہ کی طرف جا رہے ہیں اور قرون اولیٰ کی طرف ان کو لوٹا رہے ہیں. ہاں، اور ان کو یہ احساس تھا. میں نے ایک پیروڈی کی اقبال کی کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے،
تو میں نے پیروڈی کر کے لکھا، میں نے کہا کہ نیک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو ایک ہونا ہی کافی نہیں ہے، نیک ہونا بھی مطلب بڑا ضروری ہے، اس دین کو سمجھنا بھی، اس پیغام کو بڑا ضروری ہے۔ زبانی دعوے تو ہر دور میں رہے ہیں، اصل بات تو یہی ہے کہ مخلص اور نیک ہو قوم تبھی جا کے اپنے منزل کو پا سکتی ہے۔ اور اقبال نے جس دور میں وہ آئے ہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ ہماری تاریخ کا بڑا بدترین دور ہے، اور خاص کر ہمارے خطے کا، کہ کس زوال کا شکار تھی۔ تو اس زوال میں انہوں نے اپنی شاعری چاہے طنزیہ کی ہے یا مزاح کی ہے یا سنجیدہ کی ہے، تو قوم کو ابھارا ہے اور اپنے اسلاف کی طرف جوڑا ہے۔ تو یہاں ایک چھوٹا سا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اقبال شاعری میں یا دینی معاملات میں کن کن شخصیات سے زیادہ متاثر تھے؟ اقبال جیسا کہ ابھی بھی باتوں میں ذکر ہو چکا ہے کہ سب سے زیادہ متاثر تو ہمارے وہ نبی سے متاثر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ان کے لیے ایک ماڈل، رول ماڈل، ان کے بغیر تو وہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، مطلب اس کے بغیر تو جگہ جگہ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے۔ پھر صحابہ ان کو کس طرح سے وہ فالو کرتے ہیں، حتیٰ کہ مطلب ہے کہ ایک ایک کا نام لے کے نظمیں، بلال حبشی پہ نظم لکھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان سب پہ انہوں نے اپنی نظموں میں ان کو نہ صرف خراج تحسین پیش کیا ہے بلکہ ان کی زندگی کو ایک آئیڈیل کے طور پہ۔ پھر اور بہت سارے مسلمان حکمران جو مطلب رہے، جنہوں نے اسلام کو، خالص اسلام کو لے کے چلے، ان سے اقبال جو ہیں وہ یقیناً بہت متاثر تھے، اور ان کو مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی گفتگو، ملاقاتیں، مطالعہ یہ جاری رہتا تھا، اور اقبال جو ہے وہ ان کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب پھر واپس آئیں گے آپ کے حضرت اقبال کے طنز و مزاح کی طرف۔ تو انہوں نے اگرچہ طنز و مزاح میں بھی بڑا خاص پیغام دیا ہے، تو اگر ہم ناظرین کو مشورہ دینا چاہیں گے، ان کے ظریفانہ کلام کو پڑھنا ہے، طنز و مزاح کو پڑھنا ہے، تو کیا ہم ان کے لیے سجیسٹ کریں گے، کس طرف جائیں، کیا پڑھیں؟ جی، اقبال کو پڑھنے کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ واہ تو بہت ہو گئی ہے، تحسین بہت ہو گئی ہے کہ اقبال ہمارا قومی شاعر ہے، اقبال جو ہے وہ شاعر مشرق ہے، دانہ راز ہے، ٹھیک ہے وہ ہے، مطلب اس سے مطلب اب مزید اس کا کوئی قد اب ہم بڑا نہیں کر سکتے۔ ضرورت ہے کہ جو پیغام انہوں نے اپنی مزاحیہ شاعری میں، جیسے ابھی ان کی وہ بات ہوئی کہ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نوازی بن نہ سکا، وہ اب بات تو اپنے اوپر کہہ رہے ہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو ہمیں اقبال ہم سے یہ توقع رکھتا ہے، اقبال ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم صرف باتوں کے بھوت نہیں بنیں، ہم گفتار کے غازی نہیں بنیں، ہمیں اپنے کردار میں اپنی بہتری اور نکھار لانا چاہیے، اور یہی امتوں کے مرضے کو ان کا چارہ ہے۔ اسی کی بیس پہ ہم پھر ایک مطلب ہے کہ بڑی امت بن کے، جس طرح سے ماضی میں ہم نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے، اقبال یہ خواب دیکھ رہا ہے، اس لیے اس نے نوجوان کو کہیں خودی کے رستے میں، کہیں مرد مومن کی تصویر دکھا کے، اور نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ دنیا کی رہنمائی بالآخر آپ لوگوں کو کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ اس کے لیے وہ انہوں نے قرآن کو سب سے بڑا رہنما قرار دیا ہے۔ اگر ہم اقبال کی شاعری کو آج بھی سمجھ کے پڑھیں، ان کی مزاحیہ شاعری کے پیچھے جو پیغام ہے، میسج ہے، ان کی سنجیدہ شاعری کے پیچھے جو ان کی خواہش ہے، حسرت ہے، جو اپنی ان کی زندگی میں پوری نہیں ہو سکی، تو اگر ہم آج بھی اقبال کے اس پیغام کو مشعل راہ بنا لیں تو یقیناً ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ میرا خیال برصغیر میں ایسی کوئی دوسری مثال کم ملتی ہے کہ شاعر ہو اور قرآن سے اتنا شغف ہو، اتنا قرآن پڑھنے والا ہو، اور اس کی مثالیں بہت کم ہیں۔ راشد صاحب، برصغیر کی بھی نہیں، میں کہتا ہوں دنیا میں ایسی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اتنا بڑا مطلب یہ ہے کہ جس کو آج پوری دنیا کے مطلب رہنما، اور دنیا کی کوئی شاید زبان ایسی ہو جس میں اقبال کا ترجمہ نہ ہوا ہو، اقبال کے کلام کا ترجمہ نہ ہو۔ آج بھی علی خامنہ ہی کہتا ہے کہ شعر اقبال معجزہ است، من مرید اقبال ہستم، جو ان کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہے۔ یہ جو رشیا میں جتنی ریاستیں ہیں جہاں انقلاب آیا ہے، اس کے پیچھے بھی اقبال ہے۔ آج اقبال کا کلام وہاں بھی بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، اور انہوں نے اپنے ترجمے کیے ہیں اپنی زبانوں میں اقبال کے۔
تو ہماری کیا سرکاری غیر سرکاری مجبوری ہے کہ ہم کلام اقبال سے استفادہ نہیں کر رہے؟ جہالت. جہاں پہ علم نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، اقبال کو سمجھنے کے لیے یا کسی بھی عقل والی چیز کو، دانائی کو سمجھنے کے لیے پہلے تو جہالت کو ختم کرنا ہوگا. ہم بھیڑ چال ہیں، دین دیکھ لیں، مذہب دیکھ لیں، بھیڑ چال ہیں جو مطلب سنی سنائی باتوں پہ ہمارا سارا ہے. اسی طرح سے ہر طرف جو ہے وہ ہم سنی سنائی باتوں پہ تو ہمارا، اور حکومتیں جو ہماری آتی ہیں تو تعلیم تو ترجیح ہی نہیں ہے کسی کی. اگر تعلیم ترجیح ہوتی تو ہم انگریزی زبان کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تعلیم کی زبان بنائے ہوئے ہوتے، ہم اردو زبان نہ بناتے. اقبال سے دور ہو جائیں گے اگر اردو، اور اگلی نسل، ایک دو نسلیں اور آ گئیں. جس طرح سے ہم انگریزی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. 70 سال میں نے کہا تھا کہ ہم نے انگریزی کی ہے، لیکن اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوا ہے؟ آج اس زبان میں ہم لہسن نہیں خرید سکتے، بھنڈیاں نہیں خرید سکتے. تو اقبال کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں فارسی اردو کی طرف لوٹنا ہوگا، اور مطلب یہ ہے کہ تعلیم کی طرف لوٹنا ہوگا، اور پھر اقبال جو ہے وہ اس کا حق ادا ہو سکتا ہے. دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں وہ ترقی یافتہ یا مزید ترقی کی طرف جا رہی ہیں. انہوں نے بنیادی اظہار کی جو ذریعہ بنایا اپنی مادری زبان بنائی ہے، لیکن یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت کچھ کہا جا سکتا. لوگوں نے کہا بھی ہے کہ ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں. بڑا خوبصورت موضوع ہے کہ اقبال کی جو شاعری ہے طنزیہ بھی ہے، مزاح میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بھی قوم کو بیدار کرنے کے لیے. ویسے ان کی مکمل شاعری جتنی ہے وہ ساری کی ساری ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن ان کی منزل شاعری نہیں، بلکہ وہ اپنی شاعری میں قرآن کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، سنت کا پیار لوگوں میں بیدار کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی قوم کو ایک مثالی قوم پوری دنیا میں وہ بنانا چاہتے ہیں، اور قرون اولیٰ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہی پہ انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہے. بڑا خوبصورت موضوع اور آپ سے بڑا استفادہ کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج اس پروگرام میں آپ تشریف لائے اور آپ نے ناظرین کو بڑا مستفید کیا. انشاءاللہ آپ سے بھی نشستیں ہوتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. ناظرین، یہاں ہم اجازت لیں گے. آج اس پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ وقت نکالا، تشریف لائے، اور آپ نے ہمیں ناظرین کو مستفید کیا کہ کلام اقبال صرف طنزیہ ہی نہیں بلکہ ایک بڑا پیغام ہے اس میں، اور پیغام خاص کر قوم کو، ملت کو بیدار کرنے کے لیے. بہت شکریہ. والسلام.